لہذا اب جتنا ہو سکے اپنے رب کے حضور میں خاموشی کے ساتھ تنہائیوں میں گریہ وزاری کی جائے، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی غلطیوں پر معذرت کی جائے اور دعا کی جائے کہ رب کریم ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمانا، اپنے کرم سے قبولیت سے نوازنا اور بار بار ہمیں یہ رحمت و برکت کا مہینہ نصیب فرمانا۔ میاں اگر ندامت کا ایک آنسو بھی مل جائے اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ مجمع ہو، اندھیرا کیا جائے، شور غل کیا جائے۔ میاں یہ ندامت کے آنسو یہ اللہ تعالی کی دین ہے۔ بزرگوں کا فرمان ہے کہ رحمت حق ناگاہ آیت ولیکن بر دل آگاہ آیت، کہ اللہ کی رحمت اچانک نازل ہوتی ہے، نہ وہ مجمع کی محتاج ہے، نہ اندھیرے کی محتاج ہے، نہ دنیا بھر کی فضولیات کی، بلکہ اس کا کرم ہے کہ بندہ مومن چاہے مجمع میں ہو چاہے تنہائی میں ہو، دل پر چوٹ لگی اگر دل سے آہ نکل گئی، قبول ہو گئی، کہیں پر بھی ہے وہی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ رحمت حق ناگاہ آیت ولیکن بر دل آگاہ آیت، کہ اللہ تعالی کی رحمت اچانک نازل ہوتی ہے، لیکن یہ ان دلوں کو ملتی ہے کہ جو دل اس انتظار میں لگے ہوں کہ میرے رب کی رحمت اب نازل ہوئی یا کب نازل ہوئی، رحمت نازل ہوگی، رب تعالی مایوس نہیں فرمائے گا۔ لہذا میاں اس جذبے کی دعا مانگو، اور اگر یہ جذبہ میسر آ جائے تو بڑی سے بڑی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، میری تقریروں میں سنا ہوگا یہ اس لیے کہ چاہے آپ مسجدوں میں یہ نہیں کہ بھیڑ اکٹھا کر کے چلا چلا کر دعا مانگی جائے اور لوگ اسی میں، ارے میاں رب تعالیٰ کی بارگاہ بے نیاز ہے، اس کی ذات بے نیاز ہے، اپنے اندر وہ عاجزی، وہ تواضع، وہ خاکساری پیدا کرو، دعا مانگو کہ رب تعالیٰ وہ دولت ہمیں عطا فرما دے۔ یہ اپنے اختیار کی بات نہیں ہے، بس وہی ہے کہ جس کو وہ اپنی رحمت سے نواز دے۔ بس دو روایتیں حصول برکت کے لیے میری تقریروں میں سنا ہوگا، لیکن اس لیے کہ یہ آخری لمحات ہیں، میاں کیا ساعت قبولیت کا ذریعہ بن جائے، بس اور کچھ نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، آپ بھی راستے سے گزر رہے ہیں، اس کا ذکر مثنوی شریف کے اندر معروم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے۔ ایک شخص ادھر سے آ رہے تھے، اس وقت وہ شامت اعمال سے شراب پینے میں مبتلا تھے، شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے آ رہے تھے، گلی سے گزرے، وہ راستہ ایک، ادھر سے وہ آ رہے ہیں، ادھر سے سیدنا فاروق اعظم اسی گلی میں آ گئے، ہاتھ میں درے فاروقی۔ ارے بھائی اب کتنا 10-5 قدم کا فاصلہ یا 10-20 قدم کا فاصلہ، شراب کی بوتل ہاتھ میں تھی، لرز گئے، اب تو سزا ملے گی۔ آمنا سامنا، کمبل اوڑے ہوئے تھے، فوراً بوتل کو بغل کے نیچے اور چھپا لیا، اوپر سے کمبل اوڑے۔ اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریب پہنچ گئے، ان کی صدا کو دیکھا کہ پہلے تو بوتل ہاتھ میں باہر تھی، انہوں نے کمبل میں اندر چھپایا، شبہ ہوا، فرمایا
اے شخص تیرے ہاتھ میں کس چیز کی بوتل ہے؟ یا دیکھو غور کرنا جو میں نے بتایا بزرگوں کا قول کہ رحمت حق ناگاہ آیت، بس نوازش کا معاملہ، یہ دنیا کے ڈھکوسلوں سے کچھ نہیں ہونے کا۔ رحمت حق جب نازل ہوگی وہ کسی چیز کی پابند نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا فاروق اعظم پوچھ رہے ہیں ہاتھ میں کس چیز کی بوتل تھی، ان کے منہ سے نکلا بے ساختہ دودھ کی بوتل تھی، ان کی زبان سے نکلا کہ دودھ کی بوتل تھی۔ تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اے شخص جب تیرے ہاتھ میں دودھ کی بوتل تھی تو چھپایا کیوں؟ دودھ چھپانے کی چیز تو نہیں ہے، تو نے چھپایا کیوں؟ نکالو مجھے دکھاؤ۔ اب یہ آپ غور کر لو کہ بغل سے نکال کر سامنے کرنے میں 1-2 سیکنڈ کا مسئلہ بھی تو نہیں آئے گا۔ بھئی نکالنا ہے، دکھانا ہے، مجبور تھے وہ، فرمایا مجھے نکال کر دکھاؤ۔ معلوم فرماتے ہیں بس رحمت خدا اس شخص کی دستگیر تھی، دل پر چوٹ لگی اور بوتل تو نکال رہے ہیں، دل ہی دل میں فریاد کی، آنکھ میں آنسو آئے، اے رب کریم یقیناً مجرم ہوں، اعتراف جرم کہ اے رب کریم یقیناً میں خطا کار و گنہگار ہوں، لیکن آج تیری بارگاہ میں اس وقت میں سچی توبہ کر رہا ہوں کہ اس وقت میری آبرو بچا لے فاروق اعظم کے سامنے، اب اس گناہ کے قریب نہ جاؤں گا۔ بس دل ہی میں خیال آیا بھئی 1 منٹ بھی تو نہیں گزرا ہوگا، آنکھ میں آنسو آئے، دل میں سچا جذبہ ندامت شرمندگی کا پیدا ہوا، اور بوتل اب جب نکالتے ہیں، بوتل نکال رہے تھے، دل ہی دل میں فریاد کر رہے تھے، آنکھ میں آنسو، اب جب بوتل سامنے فاروق اعظم کے پیش کی تو اس میں شراب نہیں بلکہ دودھ خالص بھرا ہوا تھا، اس میں شراب نہیں دودھ خالص بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں غیب سے ندا آئی، معلوم فرماتے ہیں بندے مارا مکن رسوا عمر، بندے مارا مکن رسوا عمر، پرداش بردارو رازے او مدر، یعنی اے فاروق اعظم میرے اس بندے کو اب رسوا نہ کرو، اس کے پردے کو فاش نہ کرو۔ از دعا کردم خمر شیر نام دارم، اے عمر من ظلمنن از دعا کردم خمر شیری لبن، جب اس بندے نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ رو کر مجھے دل ہی دل میں پکارا تو میں قادر مطلق ہوں، میں نے اس کی دعا قبول فرما کر کے اس کے شراب کو اپنی قدرت سے دودھ بنا دیا اور اس کی پردہ پوشی فرما لی۔ یا یہ ہے رونے کا معاملہ، اگر یہ آنسو مل جائے، اگر دل کی یہ آہ مل جائے تو یہ آہ کسی مجمع کی پابند نہیں ہے، کسی بھیڑ کی پابند نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی دین ہے کہ جس وقت وہ اپنے کرم سے ہمارے آپ کے دل کو یہ پاکیزہ جذبہ عطا فرما دے، یا سمجھ لو اسی وقت بیڑا پار ہے۔ لہذا اب آپ ہو یا ہم، جو یہ مبارک ساعتیں ہمیں باقی بچی ہیں، ان میں جہاں تک ہو سکے گریہ و زاری سے اپنے خطاؤں کو، لغزشوں کو یاد کر کے احساس ندامت کے ساتھ کوشش کریں کہ ایک معمولی ذرہ ہی ندامت کے آنسو کا مل جائے، انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہے۔ اس وقت میری ہی
تھوڑی دیر کی گفتگو ہوگی، اللہ نے چاہا پھر کسی موقع پر باتیں عرض کروں گا۔ اب درود شریف پڑھنے پیدائش پاک عرض کر